بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹ ورک کا پروگرام اے ٹو زی۔ میں ہوں آپ کا میزبان سالک مجید۔ آج ہم بات کریں گے ساجد عزیز صاحب اور شہزاد چغتائی صاحب سے، دونوں سینئر صحافی تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بات ہوگی پہلے کے الیکٹرک کے حوالے سے۔ کے الیکٹرک نے جو ہے وہ عوام پر پھر بجلی بڑھانے اور نرخ بڑھانے کے حوالے سے جو ہے وہ نئی جو ہے وہ مہنگائی کا طوفان لانے کی جو ہے وہ کوشش کی تھی، لیکن نیپرا نے اس کے پر کاٹ دیے، اور جو انہوں نے 65 پیسے کی انکریز مانگی تھی، انہوں نے کہا کہ 65 پیسے کی انکریز تو بات کی بات ہے، پہلے تو آپ 3.5 روپے پر یونٹ جو ہے وہ زیادہ لے رہے ہیں، اس کو کم کریں۔ اس پہ کافی جو ہے وہ پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں، اور کے الیکٹرک جو ہے وہ خاصی پریشان ہے، اور عوام جو ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو ریلیف ملے گا، لیکن اب ٹیکنیکل چیزوں میں الجھایا جا رہا ہے، اور ابھی یہ بات کلیئر نہیں ہے کہ آنے والے بل جو ہیں وہ کس ریٹ سے آئیں گے، اور کیا اضافہ یا کمی جو ہے وہ پرانے یونٹس پہ بھی لاگو ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اور اس پہ ابھی شنگھائی الیکٹرک بھی آ رہی ہے، اس نے اسلام آباد میں اہم ملاقاتیں کی ہیں، وزیر اعظم سے بھی رابطہ ہوا ہے، 4 وزراء بھی اس معاملے پہ جو ہیں وہ غور و خوض کر رہے ہیں، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کتنی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے، اور کتنا لوگوں سے جو ہے وہ پیسہ بٹورا جا رہا تھا زیادہ، یا آئندہ اس کا پروگرام تھا، تو اس کو کس طریقے سے قابو کرنا ہے، اور کس طریقے سے اس کو عوام کو ریلیف دینے والے اقدامات کیے جانے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے سیاست پروگرام کا حصہ ہوتی ہے، سیاسی پیش رفت ہو رہی ہے۔ آصف زرداری صاحب نے لاہور میں اور پنجاب میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، وہاں پہ نئی سیاسی صف بندی کر رہے ہیں، کاف لیگ سے ملے ہیں، انہوں نے وہاں پہ چودھری کے ساتھ مل کے آئندہ کا لائحہ عمل جو ہے وہ مشاورت کی ہے اس پہ، اور اس کے بعد وہ آج ملتان گئے، جہاں حامد سعید کاظمی کو انہوں نے 6 سال بعد حج کیس میں جو کرپشن کا کیس ان پہ بنا ہوا تھا اس میں بریت اور باعزت بریت پر مبارکباد دی۔ اس سے پہلے یسر رضا گیلانی نے حسین حقانی کے حوالے سے اور امریکاؤں کو ویزا دینے کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس پہ اپنی پریس کانفرنس کی۔ بعد میں آصف زرداری صاحب نے وہاں پہ جو ہے وہ میڈیا ٹاک کی، اور اس دفعہ انہوں نے سابق جج کا نام لیے بغیر افتخار چودھری کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے، اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے تھوڑا سا کے الیکٹرک کو ڈسکس کریں گے، اس کے بعد پھر سیاست کی بات ہوگی۔ ساجد عزیز صاحب، کے الیکٹرک کے معاملات آپ کے سامنے ہیں، میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ روشنی ڈالیں کہ کے الیکٹرک شنگھائی الیکٹرک کو ہینڈ اوور ہونے جا رہی ہے، تو کس طرح کا ٹیرف ہوگا، کتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو خریدار ہے وہ چاہے گا زیادہ سے زیادہ منافع کمائے، اور جو عوام ہے ان کی خواہش ہوگی کہ جو بھی نیا اس کا اونر آتا ہے وہ آ کے عوام کو ریلیف دے۔ تو آپ کو آنے والا منظرنامہ کیا نظر آ رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ کے الیکٹرک کے خلاف جو فیصلہ آیا 3 روپے 50 پیسے پر یونٹ کا کی جو ریڈکشن کا آیا کہ جی ان سے کہا گیا ہے کہ جی اس کو یہ ٹیرف میں کمی کی جائے، تو یہ سب سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب سیکرٹری واٹر اینڈ پاور یونس ڈھاگا نے ایک رپورٹ بنائی، یہ پیش کی کہ جی کہ ایس سی نے 62 ارب روپے کنزیومر سے ایڈیشنل وصول کیے ہیں، اور اس میں ایک جو ایشو جو تھا وہ یہ تھا کہ جی کے ایس سی، وہ تو یہ سب کو معلوم ہی ہے کہ کے ایس سی وہ پاور سپلائی ادارہ ہے پاکستان کا کہ جو ہائیسٹ ریٹ پہ بجلی فراہم کر رہا ہے اپنے صارفین کو، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جی جو سلیبس بنے ہوئے ہیں اس کے ایک تو پیک ٹائمز کے ہیں کہ پیک ٹائم جو ہے اس کے اوپر جو ٹیرف لاگو ہوتا ہے وہ 18 روپے پر یونٹ کا ہوتا ہے، تو یہ، اور اس کے علاوہ جو لین پیریڈ ہوتا ہے، اور باقی جو بالکل ہی جب بجلی کی جو کھپت ہے بالکل کم ہوتی ہے، ڈیمانڈ کم ہوتی ہے، تو اس پہ بالکل آخری لوئسٹ ٹیرف جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ جی کئی سال سے یہ کے الیکٹرک والے ہائیسٹ ٹیرف پہ چارج کر رہے ہیں مسلسل پیک آور کے جو چارجز ہیں اسی سلیب پہ، اسی ٹیرف پہ اپنے صارفین کو لوٹ رہے ہیں، اور اس کا ان کی کوئی شنوائی نہیں، ایک طرح سے دھوکہ دیا جا رہا ہے، دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو 62 ارب روپے کی تو یہ سیکنڈری واٹر اینڈ پاور نے نشاندہی کی، کیلکولیشن کر کے بتایا کہ یہ تو آپ نے ناجائز پیسے وصولے ہیں، اور باقاعدہ نیپرا کو بھی لکھا۔ تو یہ تو وہ ہے۔ اس کے علاوہ جو انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں، اور جب نیپرا کی جب یہاں سماعت ہوتی ہے کراچی میں ہر مہینے یا 2 مہینے یا 3 مہینے کے بعد جب بھی سماعت ہوتی ہے، تو اس میں سینکڑوں کی تعداد میں صارفین جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی یہ اس طرح سے ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ہمارا بل 1500 روپے 1300 1400 روپے کا بل آتا ہے ہمارا، اور ہمارے اوپر یہ
50-50 ہزار اور 1-1 لاکھ روپے اب تو وفاقی محتسب کے پاس بڑی شکایات جا رہی ہیں، وہ گلی گلی محلے محلے میں جا کے سن بھی رہے ہیں لوگوں کی شکایات۔ پچھلے مہینے کی بات ہے، وفاقی محتسب سلمان فاروقی نے یہ بتایا ایک میٹنگ میں، ایک کانفرنس میں، کہ ان کے پاس سب سے زیادہ شکایات جو ہیں وہ کے الیکٹرک کے خلاف آئی ہیں، اور ان کے پاس آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی تقریباً 42,000 اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں کے الیکٹرک کے خلاف۔ محتسب کے حوالے سے آپ سے مزید بات کروں گا۔ شہزاد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا تازہ پیش رفت کیا ہوئی ہے؟ یہ کہ الیکٹرک 65 پیسے بڑھانا چاہتی تھی پر یونٹ، اور اس کو جو ہے 3.5 روپے جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ کم کریں، اور اس کے بعد اب عوام کو ریلیف کیا ملے گا؟ نئے بل جو آئیں گے اگلے مہینے، ان میں کیا ٹیرف استعمال ہوگا، اور اگر کوئی ریٹوں میں رد و بدل ہوتا ہے تو یہ کیا پرانی ڈیٹ سے ہوگا؟ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ 62 ارب روپے نہیں ہیں، یہ 62 ارب ڈالر ہیں جو کے ایس سی نے، کے الیکٹرک نے اس شہر سے، نہیں 62 ارب کی جنہوں نے نشاندہی کی ہے نا، یونس دھاگا نے، فیکٹری پاور نے، 62 ارب کی تو نشاندہی ہوئی ہے کہ انہوں نے ان کی 62 ارب کی چوری پکڑ لی۔ یہ ایک اماؤنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، ایک اماؤنٹ ہے جو کے ایس سی یعنی کہ ہر صارف کو چور ڈکلیئر کرتی ہے، ہر صارف کو جو ہے وہ ایکسیس بل دیتی ہے، اور اس کی نظر میں کراچی میں اگر 25 لاکھ یا 26 لاکھ کنزیومر ہیں تو کے ایس سی کا خیال یہ ہے کہ یہ سب چور ہیں، بے ایمان ہیں، ہر آدمی کو جو ہے وہ ایکسیس بلنگ کرتی ہے، اور اتنی زیادہ اوور بلنگ کی ہوئی ہے۔ میری بیٹی کو انہوں نے 3 لاکھ روپے کا بل دیا۔ ہمارے آفس میں ایک آدمی ہے، اس کی 15,000 تنخواہ ہے، اس کو کے ایس سی نے پتہ نہیں 1.5 لاکھ روپے کا بل دیا، اور اس کو 25,000 روپے کی قسط کر کے دی۔ میں نے کے ایس سی والوں سے کہا، میں نے کہا بھائی یہ آپ وہ کہنے لگا میں کیسے دوں، میری تنخواہ 15,000 روپے، میں 25,000 روپے کیسے دوں؟ تو میں نے کے ایس سی والوں کو فون کیا، میں نے کہا صاحب کوئی جسٹیفیکیشن تو ایک آدمی کی تنخواہ 15,000 روپے اور آپ اس کو 25,000 روپے مہینے کی قسط کا جو ہے وہ چالان تھما رہے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کے ایس سی جو ہے، یہ کے ایس سی میں جنگل کا قانون ہے، اور یہ جو آپ ڈکٹیٹرشپ کی ملک میں بات کرتے ہیں تو ڈکٹیٹرشپ کی اس سے بدترین مثال کیا ہوگی، اور کے ایس سی کو اس ملک میں یہ تاجر حکومت اور فیڈرل حکومت اور پرونشل حکومت اور یہ شہر میں جو مافیاز بیٹھی ہوئی ہیں وہ سب سپورٹ کرتی ہیں، اور کے ایس سی ان سب کو بھتہ دیتی ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کاؤنٹر چیکنگ ہو سکتی ہے کہ الیکٹرک جو بل بھیجتی ہے اس کو کیسے کاؤنٹر چیک؟ وہ نہیں مانتے نا، کاؤنٹر چیکنگ تو بالکل ہوتی ہے کہ میرا انہوں نے بل جو ہے کہ میرا 200 یونٹ کا بل تھا، انہوں نے 2,000 روپے کا مجھے بل بھیج دیا۔ میں گیا، میں نے اپنا کوئی تعارف نہیں کرایا کہ میرا تعلق میڈیا سے ہے یا میں آپ کی یہ کمپنی کو میں کور بھی کرتا ہوں۔ میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے گیا، میں نے کہا صاحب یہ میرا 200 یونٹ کا بل ہے اور یہ 2,000 کا آپ نے بھیج دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، یہ ایک زیرو غلط لگ گیا ہے، میٹر ریڈر کی غلطی ہے، تو ہم اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک کر دیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ایسے نہیں ہوگا، پہلے تو آپ یہ جو بل ہے نا یہ ڈپازٹ کرائیں۔ ہاں ڈپازٹ کرائیں، تو جو اماؤنٹ ہے اس کے بعد پھر ہم آپ کو یہ ریکٹیفائی نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو ہم اس کی انسٹالمنٹ کر کے دیں گے، اور وہ انسٹالمنٹ بھی آپ کو ریکٹیفائی کرانے کے لیے ہر مہینے تو کچھ 6 7 8 مہینے میں نے وہ انسٹالمنٹ کرائی، پھر انہوں نے ایڈجسٹ کیا۔ یہی وہ کیسز ہیں جو وفاقی محتسب کے پاس بھی جاتے ہیں اور نیپرا کے پاس۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو نکلا تیری بزم سے 100 پریشان نکلا، تو کے ایس سی کی بزم 25 لاکھ 26 لاکھ کسٹمر کی بزم ہے یہ، اور اتنا پریشان کے ایس سی نے شہریوں کیا ہوا ہے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ اچھا پہلے تو وہ بتائیں نا مجھے، وہ ریٹ کا پہلے تو ریٹ کا بتائیں کہ 3.5 روپے کمی کیسے ہو گئی، 65 پیسے بڑھانے جا رہے تھے۔ کے ایس سی نے ایک درخواست دی نیپرا کو، انہوں نے کہا کہ جی ہمارا جو کیا کہتے ہیں ٹیرف ہے اس میں 65 پیسے فی یونٹ جو ہے اضافہ کر دیا جائے۔ وہ نیپرا نے درخواست ان سے لے لی، پھر اس کا جو نیپرا کا فیصلہ ہے وہ کہتے ہیں نا کہ نماز کیا کہتے ہیں روزے بخشوانے گئے تھے، نماز بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے۔ تو اب وہ ہوا یہ کہ انہوں نے وہ 65 پیسے تو انہوں نے بڑھائے نہیں، انہوں نے 3 روپے 50 پیسے فی یونٹ جو ہے نا کم کر دیا، اور انہوں نے اس یونٹ کو 12 روپے 7 پیسے پہ فکس کر کے انہوں نے 2023 تک فکس کر دیا کہ 2023 تک آپ کا ٹیرف جو ہے وہ یہی رہے گا، یعنی آئندہ 6 سال کا ٹیرف بنا دیا۔ جہاں جب یہ نیپرا کی خبر یہاں آئی تو مطلب یہ سمجھ لیں کہ کے ایس سی کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ کے ایس سی کے جو حکام تھے، جو شنگھائی کمپنی تھی، یعنی کہ الیکٹرک جو روزانہ شہریوں پہ بجلی گراتی ہے، قیامت ڈھاتی ہے، اس پہ قیامت ڈوب، اس پہ بجلی گر گئی، ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ پھر انہوں نے دوسرے دن یہ یعنی کہ پھر وہ اس کے بعد اس کی ایکسپلینیشن اور توجیہات وہ
پیش کرنے لگے. اور بڑی عجیب غریب انہوں نے اس کی منطق یہ پیش کی کہ صاحب یہ تو جو نیپرا نے جو 3.5 روپے کم کیے ہیں, ٹوٹل یہ کم ہو گئے 4 روپے 16 پیسے. تو یہ 4 روپے 16 پیسے جو کم کیے تو یہ تو اس کا امپیکٹ تو صارفین کو ملے گا ہی نہیں, اور بل تو صارفین کو اتنا ہی پے کرنا پڑے گا اسی حساب سے. یہ سارا بے ایمانی انہوں نے سلیب بنائے ہوئے ہیں بے ایمانی کے. اور کیا کہتے ہیں, یہ ساجد نے جیسے بتایا کہ یہ 18 روپے فی یونٹ وصول کر رہے ہیں اور ہر آدمی سے وصول کر رہے ہیں, اور بے ایمانی کے سلیب بنائے ہوئے ہیں, اور ہائیسٹ جو ہے وہ ٹیرف یہ وصول کر رہے ہیں. ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ کمپنی یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے 188 ارب کی ہم نے سرمایہ کاری کی ہے. بھائی کس بات کی آپ نے سرمایہ کاری کی ہے؟ آپ نے ایک چیز خریدی ہے. میں اگر کسی سے کوئی گاڑی خرید لوں, وہ گاڑی خراب ہو جائے تو میں کہوں گا صاحب میں نے تو اس میں اتنے 4 لاکھ کی یا 5 لاکھ کی میں نے سرمایہ کاری کی تھی اور یہ میری سرمایہ کاری ڈوب گئی. وہ تو ظاہر ہے کہ جو کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کے مطابق آپ خریدتے ہیں. ساجد صاحب, شہزاد صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جی سارے شہریوں کو کہ الیکٹرک جو ہے وہ چور سمجھتی ہے سارے صارفین کو, حالانکہ ایسا نہیں ہے. چند 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. چند لوگ ہوتے ہیں جو چوری کرتے ہیں اور ان کا ملبہ سارے شہریوں پہ پڑتا ہے اور ان سب بیچاروں کے جیبوں سے وہ پیسے جاتے ہیں جو چوری شدہ بجلی ہوتی ہے. لیکن دوسری طرف یہ بتائیں کہ کیا کہ الیکٹرک بھی سر سے پیر تک کیا ساری وہ چور ہے, فراڈ ہے؟ آخر کہ الیکٹرک اتنی بڑی ایک سروس دے رہی ہے, اتنا بڑا ایک نیٹ ورک چلا رہی ہے, اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ کالی بھیڑیں تھیں, انہوں نے اس کی نشاندہی کی. جتنے اس کے اندر جو ہیں وہ افسران تھے یا ملازمین تھے جو گڑبڑ کرتے تھے ان کو بھی نکالا گیا ہے. بہت سارے لوگ کام نہیں کرتے تھے اور سیاسی وظیفہ خور بنے ہوئے تھے. وہ جب پرائیویٹائز ہوئی تو بہت سارے لوگ فارغ ہو گئے. تو کہ الیکٹرک کی جو سروسز ہیں, جو کہ الیکٹرک کی اچھائیاں بھی تو ہوں گی, یا کہ الیکٹرک صرف ایک سروس دینے کے باوجود ایک بری کمپنی ہے؟ دیکھیں اچھائی کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ وہ صارفین کو بجلی فراہم کر رہی ہے, اور بجلی فراہم نہیں کرے گی تو بلنگ کیسے کرے گی؟ یہ تو مجبوری ہے بجلی دینا. تو یہ کوئی اچھائی نہیں ہے, یہ ایک سروس ہے, اور سروس بھی اس طرح سے ہے کہ اس کے نتیجے میں کس قدر لوٹ مار مچائی ہوئی ہے. ایک آدمی جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ 15,000 روپے ایک سیلری والا ایک فرد, اس کے اوپر اگر 25,000 روپے اس کو ہر مہینے پیسے دینے پڑ جائیں صرف بجلی کے بل کے, تو اس سے تو بہتر ہے کہ وہ بجلی نہ وہ چراغ جلا کے یا لالٹین جلا کے سوسائٹی کرے گا. پھر کیا کرے گا؟ یا یہ سوسائٹی کے جو موم بتی واقعات جلا کے یہی گزارا ہے کر لے. تو اس سے تو بہتر یہ ہے اس کے لیے کہ 25,000 روپے دے اپنی تنخواہ سے, یعنی کہیں سے بھیک مانگ کے یا کہیں سے چوری کر کے لائے اور کے ایس سی کا پیٹ بھرے. کہ ایس سی کی جو کئی الیکٹرک کی جو بات ہے, اس کا جو اسٹرکچر بنایا گیا ہے, اس طرح کا بنایا گیا ہے کہ ان کا پرائم آبجیکٹیو یہی ہے کہ جی ہر طرف سے لوٹ مار کرنی ہے. صرف صارفین ہی نہیں ہیں, انہوں نے جو بجلی فراہم کرنے والی کمپنیاں, پاور پروڈیوسنگ کمپنیاں ہیں, ان سے بھی ان کے ساتھ بھی یہی رویہ رکھا ہوا ہے. جو آئل سپلائی کرنے والی کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ بھی یہی رویہ رکھا ہوا ہے. جو گیس کمپنی ہے اس کے ساتھ بھی یہی رویہ رکھا ہوا ہے. جو بجلی پرووائڈ کر رہی ہے وابڈا جیسی, جو وابڈا جیسا دیو, اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ انہوں نے آگے شنگھائی الیکٹرک کو بیچنے کا سودا تو کر لیا, لیکن آپ یہ بتائیے کہ جو کئی 100 ارب روپے کی جو لائبلٹیز ہیں یہ کون پے کرے گا؟ یعنی ہر طرف سے ان کی ایک منوپلی ہے, اس منوپلی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس کا کوئی میکینزم ہمارے ملک میں نہیں ہے. کسی نے نہیں سوچا کہ بھائی اگر کوئی ایک کمپنی جو کہ الیکٹرک ہے یا باقی شہروں میں جو کمپنیاں ہیں, اگر یہ اپنی منوپلی قائم کر لیتی ہیں اور بلیک میلنگ شروع کر دیتی ہیں یا یہ لوٹ مار شروع کر دیتی ہیں, تو اس کو چیک اینڈ بیلنس کیسے رکھا جائے گا؟ اس پہ کوئی میکینزم نہیں ہے. دیکھیں آپ اگر سپریم کورٹ میں جاتے ہیں, سپریم کورٹ کا کہنے کہ یہ تو صوبائی میٹر ہے, وہاں جائیے ہائی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ میں جائیے. سندھ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں آپ تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کی سنوائی نہیں ہوتی. کہ الیکٹرک کے اوپر اور ان کی جو اس کے بیک پہ جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, جو مافیا جو پاورفل جو ایک مافیا کے اسی کے الیکٹرک کی بیک پر ہے, وہ کہیں کسی جگہ کسی بھی فرد کو کامیاب ہونے نہیں دیتا. نیپرا تو ایک بالکل ایک ڈمی کے طور پہ کام کر رہا ہے. نیپرا یہاں لیکن ابھی تو نیپرا نے فیصلہ دیا 3.5 روپے, یہ فیصلہ جو دیا یہ بہت ہمت کی بات کی کہ یہ فیصلہ دے دیا. اچھا فیصلہ لیا تو فیصلہ کیوں دیا؟ اس کے مجبوراً دیا گیا. پس منظر ضرور ہوگا. ساجد جی صاحب کیا لگتا ہے آپ کو؟ آصف زرداری صاحب پنجاب میں ہیں, لاہور میں انہوں نے ملاقاتیں کی, چودھری برادران سے ملے, آج وہ ملتان گئے یسر رضا گیلانی سے, اور انہوں نے وہاں پہ جا کے حامد سعید کاظمی سے ملاقات کی اور ان کو مبارکباد بھی دی کہ وہ 6 سال بعد کرپشن کے کیس میں, جو حج والا کرپشن کا کیس تھا, اس سے بری ہو گئے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھیں میں اس وقت کہتا تھا کہ ایک جج سیاست کر رہا ہے اور وہ صدارت کی کرسی پہ آنا چاہتا تھا, صدر بننا چاہتا تھا, اس وقت لوگ نہیں سنتے تھے, لیکن بعد میں اسی شخص نے جب سیاسی جماعت بنائی تو میری بات ثابت ہو گئی کہ وہ سیاسی جج تھا. آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان کی یہ ساری باتیں؟
دیکھیں ان کی ایک تو بات یہ کہ جی ایک وہ جج جو ہے وہ صدر بننا چاہتا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پوری قوم کی یہ دعا ہے اور پوری قوم کی خواہش ہے کہ وہ شخص جلد از جلد صدر بنے, پاور میں آئے, تاکہ اس قوم کا کچھ بھلا ہو. جہاں تک زرداری صاحب کی بات ہے, وہ بہت ایگریسو ہو گئے ہیں آج کل, اور ابھی حال ہی میں انہوں نے ایک بہت ہی ایک بڑا بولڈ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ جی یہ جو مقدمات بنائے جا رہے ہیں اور جو لوگ ہمارے گرفتار ہوتے ہیں, یہ تو نیب کے چیئرمین کی تو یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ میرے خلاف, اس کی اوقات نہیں ہے. کیا مجال ہے چیئرمین نیب کی, کیا مجال ہے, اس کی کیا ہمت ہے کہ وہ ہمارے خلاف مقدمے بنائے. یہ تو حکومت ہے جو یہ کر رہی ہے سارے کام. اور شرجیل میمن کے بارے میں یہ بات ہو رہی تھی, تو آپ یہ دیکھیں کہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ زرداری صاحب کو کہیں سے کوئی ہنٹ مل گیا ہے, کہیں سے کوئی ضمانت مل گئی ہے کہ جی ٹھیک ہے جی نیکسٹ ٹینیور آپ کا ہوگا. آکسیجن آئی ہے کہ نہیں, آکسیجن کہیں سے ان کو ملی ہے, اور اسی لیے بہت ایگریسو بھی ہو گئے ہیں, اور بہت ہی انہوں نے بڑی شروٹ پالیٹکس شروع کر دی ہے. اور ان کے دیکھیں آپ یہ بھی دیکھیں لوگ کہ ان کے کک کر کے ان کے لوگ جو ہیں ایکوٹ ہو رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں میدان میں. تو یہ بات, اور پھر جو حسین حقانی کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ جی میں نے کچھ کام لینے تھے اس لیے میں نے اس کو سفیر بنایا تھا. حسین اور وہ حقانی کام لے کو لیا وہ جو کام لینا میں نے لے لیے. اب انہوں نے اس کی وضاحت نہیں کی, بہت سارے کاموں کی ڈیٹیل نہیں بتائی کہ کیا کیا کام لیے. تو اب قوم بھی جانتی ہے, بہت سارے لوگ جانتے ہیں, جنہیں معلوم ہے وہ تو جانتے ہی ہیں کہ کیا کیا کام لیے گئے. یا کسی دن حسین حقانی خود بتائیں گے کہ کیا کام لیے گئے. تو ابھی تو نہیں بتائیں گے حسین حقانی, ایک بار کام تو بتا ہی دیا انہوں نے, ویزوں کا تو اعتراف کر لیا نا انہوں نے کہ ہاں جی میں نے ویزے لگائے تھے, لیکن اس کا اختیار مجھے صدر نے دیا تھا, میرا اپنے اختیار استعمال نہیں کیا. وہ تو یسر رضا گیلانی کا لیٹر آ گیا وزیر اعظم کا, یسر رضا گیلانی نے کہا تھا اور مجھے حکومت نے دیا تھا کہ یہ کام کرنا ہے, تو میں نے کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اور بھی بہت سارے چلیں اس میں شہزاد صاحب کا ویو لے لوں, پھر اس میں مزید بات کرتے ہیں. شہزاد صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں آصف زرداری صاحب کی ٹون, جس طرح ساجد صاحب کہہ رہے ہیں, آپ کا بھی یہی ویو ہے کہ ان کو کہیں سے کوئی آکسیجن ملی ہے, کہیں سے اعتماد آیا ہے جو انہوں نے یہ ایگریسو ٹون اپنائی ہے, یا وہ کسی کو دباؤ میں لینا چاہ رہے ہیں عوامی سیاست کر کے؟ دیکھیں وہ جو انہوں نے بات کی تھی, جو انہوں نے کہا تھا کہ نیب کے چیئرمین کی کیا ہمت کے میرے خلاف وہ کیا مجال کے کیس تیار کرے, تو وہ انہوں نے اس پس منظر میں کی تھی سیف الرحمان کے پس منظر میں. کیونکہ نواز شریف کے پہلے دور میں سیف الرحمان نے ان کے خلاف سارے کیسز بنائے تھے کرپشن کے, اور یہ جتنے بھی, جس میں وہ کئی سال جیل میں رہے. تو پھر جب زرداری صاحب کی حکومت آئی اور زرداری صاحب صدر بنے, تو سیف الرحمان نے جا کے ان کے پیر پکڑ لیے اور ان سے کہا کہ جی مجھے معاف کر دیں. تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اگر یہ اس پیرائے میں وہ بات کر رہے تھے کہ دوبارہ ایسے دن نہ آ جائیں کہ کسی کو آگے میرے پاؤں پڑنا پڑے. یہ اس چیئرمین نے بھی میرے خلاف, جو وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ اس چیئرمین کی تو ہمت ہی نہیں ہے, یہ تو بس یہ بیروکریٹ پکڑ لیے. ان سے یہ کہا گیا کہ یہ تو چیئرمین آپ کا ہے. اچھا, آپ نے لگایا تھا, آپ کا چیئرمین ہے. جی ہاں, دونوں نے لگایا تھا. تو تب اس پر انہوں نے کہا کہ اس کی کیا مجال, اس کی اوقات کیا کہ میرے خلاف اس کی ہمت کیا ہو. تو وہ یہ تو حکومت ہے جو کر رہی ہے. ان کے کہنے کا مقصد یہی تھا نا کہ یہ چیئرمین بھی پھر کل جب میری حکومت آئے گی, جو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ خوابوں میں دیکھ رہے ہیں کہ نئی حکومت ان کی ہوگی, تو ممکن ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی کوئی نیا ایسا سیاسی کوئی سب بندی ہو رہی ہو جس میں اپوزیشن کی نہیں, ایون یہ کہ پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی نہیں بلکہ اس میں اور بھی پارٹیاں شامل ہوں, کاف بھی شامل ہو یا اور ایم کیو ایم بھی اس میں شامل ہو, تو یہ ساری پارٹیاں مل کے جو ہے وہ حکومت بنا لیں. اس بات کے امکانات تو ہیں, تو لیکن یہ کہ یہ اسی وقت ممکن ہے جب بیل منڈے چڑھے اور وہ جو پیا ہے وہ ان کو سہاگن مان لیں. تو ابھی اس وقت جو زرداری صاحب نے وہاں, آج بھی ان کا مورچہ تھا, آج ان کی پریس کانفرنس تھی زرداری صاحب کی, لیکن یہ لگ نہیں رہا تھا کہ یہ پریس کانفرنس ہے یا یہ کوئی جلسہ ہے, کیونکہ اس پریس کانفرنس میں مستقل جو ہے ایک زرداری سب پہ بھاری نعرے بھی لگ رہے تھے, جی اے بے نظیر بھٹو, یہ نعرے ان کے پریس کانفرنس کے دوران لگتے رہے. یہ عجیب و غریب قسم کی, آج میں نے ایک پریس میڈیا ٹاک تھی, جی ہاں میڈیا ٹاک تھی یا پریس کانفرنس تھی یا پریس بریفنگ تھی, یہ عجیب و غریب قسم کی. اچھا یہ بتائیں, ساجد صاحب نے ایک بات کی, آپ اس سے کتنا اتفاق کرتے ہیں یا آپ کا اس پہ کیا ویو ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ جس جج کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ سیاسی جج تھا اور وہ صدر بننا چاہتا تھا, یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خیال میں کہ پوری قوم چاہتی ہے کہ وہ جلد از جج
وہ جج جو ہے وہ صدر بن جائے اور آ کے کچھ ریلیف دے. آپ کا کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہے نا افتخار چودھری کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. زیادتی کیسے ہوئی ہے کہ یہ سیاست بڑا بے رحم کھیل ہے اور اس میں سیاستدان جو کیا کہتے ہیں مختلف بیوروکریٹس کو عہدیداروں کو یوز کرتے ہیں اور پھر وہ ٹیشو کی طرح جو ہے ان کو پھینک دیتے ہیں. افتخار چودھری بیچارے کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ جب نواز شریف نے ان کو دیکھیں سارا الزام تو افتخار چودھری پہ آ گیا نا, نواز شریف تو آرام سے بیٹھے ہوئے. تو افتخار چودھری کو جو نواز شریف نے گروپ بنایا پاور میں آنے کے لیے, اس گروپ میں افتخار چودھری, جنرل کیانی اور کچھ میڈیا والے, ایک بہت بڑا میڈیا گروپ اور اس ٹائپ کے سارے لوگ جو تھے نا, وہ 4 عناصر تھے جو نواز شریف کے ساتھ وہ شامل تھے. ان سب نے مل کے یہ الیکشن لڑا. یہ 4 عناصروں تو بنتا ہے وزیر اعظم, بنتا ہے وزیر اعظم. یہ کیا خوب بات کی آپ نے. تو جب یہ وہ جو میڈیا گروپ ہے اس نے یعنی کہ ایک دم جو ہے نا 9 بجے یہ 155 نشستوں کے نتائج دے دیے اور کہا کہ صاحب نون لیگ جیت گئی, اور کیسے جیت گئی کسی کو نہیں پتا, بس اس نے خبر چلا دی اور اس کے بعد پورے ملک میں کورام مچ گیا اور شور ہو گیا کہ صاحب مسلم لیگ نون جیت گئی. افتخار چودھری پہ عمران خان نے, میں نہیں کہ کوئی بات کر رہا, ہم تو ایک سنی سنائی بات کرتے ہیں, سنی سنائی کیا کہ ڈاکومنٹڈ بات ہے کہ عمران خان نے افتخار چودھری کو کہا کہ بھئی یہ جو الیکشن تھا یہ رگ الیکشن تھا اور یہ افتخار چودھری کی نگرانی میں یہ الیکشن رگ ہوا, اور افتخار چودھری نے اور آر او الیکشن اس کو وہ تو آصف زرداری پہ کہتے ہیں کہ آر او الیکشن تو میں نے نہیں مانا تھا, اور زرداری صاحب صرف جمہوریت کی خاطر زرداری قبول صاحب کیا. بھی اچھا اس بات کی تصدیق زرداری صاحب بھی کرتے ہیں کہ یہ آر او الیکشن تھا. زرداری صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف جیتے نہیں تھے اور ہم نے ان کو تشتری میں اقتدار پیش کر دیا تھا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب افتخار چودھری اتنے معصوم ہیں زرداری صاحب کے تشریح میں رکھ کے اقتدار کسی کو نہیں, وہ تو زرداری صاحب کی ظاہر ہے کہ مجبوری تھی, اور جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا اب بھی ان کی گڈی چڑھی ہوئی ہے, اب بھی ان کا عروج ہے اور بام عروج پہ ہیں, اس زمانے بھی بام عروج. اچھا آپ کی اجازت سے میں ساحل صاحب سے ایک بات پوچھنا ہے, جو کہ کہا نا افتخار چودھری کے حوالے سے, تو یہ بتائیں کہ جو شخص جدہ میں ایئرپورٹ کی لائن پہ مسافروں کے ساتھ جو ہے وہ لائن میں نہیں کھڑا ہوتا اور لائن توڑ کے دوسری لائن بنا لیتا ہے اس بنیاد پہ کہ اس کے پاس جو ہے بزنس ٹکٹ ہے یا وہ سابق چیف جسٹس ہے, اس کو الگ سے ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے, وہ عوام کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے, وہ اس ایک لائن میں نہیں چلنا چاہتے, حالانکہ انہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر میرے لیے دوسری لائن بن بھی رہی ہے تو نہیں, میں عوام کے ساتھ جاؤں گا, لائن میں کھڑا ہوں گا, اس میں جاؤں گا. ان کا تو یہ رویہ ہونا چاہیے تھا. تو ایسا شخص صدر بن سکتا ہے, لوگ چاہیں گے اس کو صدر بننا؟ دیکھیے پہلی بات یہ کہ مجھے اس بات پر افسوس بھی ہے اور حیرت بھی ہے کہ وہ دونوں باپ بیٹے جو ان کے پاس بزنس کلاس کا ٹکٹ تھا اور وہ لائن میں لگے کیوں. بزنس کلاس کے پیسنجرز لائن میں نہیں لگتے یا فرسٹ کلاس کے پیسنجر لائن میں نہیں لگتے, الگ ہوتا ہے, ان کا کاؤنٹر الگ ہوتا ہے, اور ان کو یہ ایئر لائن کی زیادتی ہے ان کے ساتھ کی گئی ہے, ان کے ساتھ سراسر زیادتی ہوئی ہے, اور جس شخص نے ان کو روکا لائن میں آگے جانے سے وہ انتہائی بدبخت آدمی تھا. لیکن جو شخص چیف جسٹس رہا ہو ملک کا, اس کو تو اس تفریق میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ بھائی یہ بزنس کلاس ہے اور یہ عام کلاس ہے, اسے تو عام آدمی کی طرح جانا چاہیے تاکہ سب کو وہی سہولتیں ملیں. میں بات پوری کر لوں کہ جو جس تناظر ہے وہ کلپ میں نے بھی دیکھا اور بہت غور سے دیکھا, جو اس کے اندر بات چیت ہوئی, جو بحث ہوئی, اس کو میں نے بہت غور سے سنا, حالانکہ آواز بہت کلیئر نہیں ہے, اس کے باوجود میں نے اس کو غور سے دیکھا, پورا ایگزامن کیا میں نے, اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ افتخار محمد چودھری صاحب کے ساتھ سراسر زیادتی ہے, ان کی انسلٹ کی گئی ہے, اور اس میں ملک ریاض جیسے لوگوں کے چمچے شامل ہیں جنہوں نے یہ سازش کی ہے ان کے خلاف. ان کے ساتھ ایک ایسا آدمی جو ہمارا چیف جسٹس, ملک ریاض کہاں سے آ گیا؟ آپ نے نام لے لیا ملک ریاض کے چمچے. بھائی ملک ریاض کا اس سے کیا واسطہ ہے؟ پہلے میں نے پوری بات سن لینا تو پھر آپ مجھے متون کیجئے گا. بات یہ ہے کہ ایک ایسا چیف جسٹس جو رہا ہو ہمارا, اس کو تو اتنی عزت دینی چاہیے کہ اس کو تو پوری لائن کو پیچھے ہٹ کے اور آگے ان کو کرنا چاہیے کہ جناب آپ سر آنکھوں پہ آپ نے ہمارے اس قوم کے لیے جو, تو اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ پوری قوم چاہتی ہے وہ صدر بن جائے, تو پوری قوم کو اس وقت لائن میں جو لوگ کھڑے تھے ان کو چاہیے تھا کہ سر آپ آگے آ جائیں. وہاں تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ سر آپ آگے آ جائیں. ہماری قوم کے بے غیرت لوگ تھے وہ سارے کے سارے جو اس لائن میں کھڑے ہوئے تھے. یہ تو بہت ہی, میں معاف کیجیے گا, آپ سے یہ بات بالکل آپ کی جو ہے میں کہتا ہوں بے غیرتوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. جس آدمی نے یہ ہر کہا, آدمی کسی کا کریکٹر یا کسی کا رول جو ہے اس کو جج کرتا ہے خود اپنے نظر سے. آپ جو بات کریں گے عوام جج کریں گے. افتخار چودھری کا جو رول تھا, ان کے مقدمات جس طرح چلے, ہر آدمی کا حق ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. اگر انہوں نے اچھے کام کیے تو لوگ ان کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے. شرافت ہے کہ وہ ابھی دیکھیے انہوں نے ضد نہیں کی,
انہوں نے انتہائی شرافت کے ساتھ بیٹے کو لے کر باہر چلے گئے, پیچھے چلے گئے لائن میں, جبکہ ان کا پورا رائٹ تھا. اور آپ سن لیجئے, ان کو لائن والوں نے بھیجا تھا آگے کہ آپ آگے لائن میں جائیے, آپ بزنس کلاس سے پیسنجر ہیں, آپ آگے جائیے. یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. اس نے کہا بھی ارسلان نے کہ جی ہمیں آگے بھیجا گیا ہے, لائن میں بھیجا ہے آگے. یہی بات میں کر لیتا ہوں شہزاد صاحب سے. شہزاد صاحب, صحیح کام کیا ہے افتخار چودھری صاحب نے سیاسی جماعت بنا کے, یا جس طرح سے زرداری کہہ رہے ہیں کہ اب انہوں نے میری بات ثابت کر دی ہے کہ وہ سیاسی جج تھے, وہ صدر کی سیٹ پہ آنا چاہتے تھے, اس لیے انہوں نے پیپلز پارٹی کو وکٹمائز کیا ہوا تھا اور سارے کیسز اس طرح سنتے تھے, اور انہوں نے سیاسی جماعت بنا کر ثابت کیا کہ وہ سیاست میں آنا چاہتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اب افتخار چودھری صاحب کا کھیل تو ختم ہو گیا. اچھا, ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو بھی یعنی کہ پاپولر شخصیت ہوتی ہے, جیسے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر تھے. جی, عبدالقدیر کے ساتھ کیا کیا اس قوم نے؟ مرزا اسلم بیگ صاحب تھے, اور عبدالقدیر خان کے ساتھ بھی بہت زیادتی ہوئی اس ملک میں. تو مرزا اسلم بیگ حمید گل صاحب تھے, انہوں نے بھی سیاسی جماعت بنائی. حمید گل صاحب تھے, اور اصغر خان سب سے بڑے. اصغر خان تو خیر خاصے ایکٹیو تھے سیاست میں, مطلب یہ جو مختلف عہدوں پہ تھے. اور حمید گل تھے. تو انہوں نے سیاسی پارٹی بنائی, سیاسی پارٹیاں بنائیں. ان کو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو سیاسی پارٹیاں نہیں بنانی چاہیے تھیں, اس لیے کہ یہ کیا کہتے ہیں, اس میں سیاست ان کا کام نہیں تھی. ان کا جو کام نہیں تھا, ان کا جو کام میں اس اتفاق نہیں کروں گا, آپ بات پوری کر لیں پھر. اچھا, تو ان کو سیاسی, افتخار چودھری صاحب کو سیاسی پارٹی نہیں بنانی چاہیے تھی. افتخار چودھری صاحب کے ساتھ جو سب سے زیادہ زیادتی ہوئی ہے وہ مسلم لیگ نون نے کی ہے, اور وہ مسلم لیگ نے کی ہے. مسلم لیگ نون نے تو ان کو چیف جسٹس نہیں بنایا تھا. چیف جسٹس تو وہ بنے تھے اپنے پروسیجر کے تحت, بنے تھے پرویز مشرف صاحب کے دور میں. مسلم لیگ نون نے پہلے دن سے ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. نواز شریف جو ہے ان کے ذریعے سارے فیصلے کراتے رہے, ان کو یوز کیا, اور انہوں نے لارا لپا دیا کہ جی ہم آپ کو صدر بنا دیں گے. اور یہ کہہ رہے ہیں وہ یوز ہوتے رہے, نواز شریف ان کو یوز کرتا رہا. آپ کہتے ہیں وہ سب سے اچھے جج تھے, سب سے بڑے جج تھے, ان کو جو ہے وہ صدر بنا دینا چاہیے. خالق صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ وہ افتخار چودھری ایک, مطلب یہ اتفاق کریں نہیں کریں, آپ کریں نہیں کریں, لیکن وہ معصوم اور ایک بھولا آدمی تھا. اور اس بھولے آدمی کو اس ملک کے عیار مکار سیاستدانوں نے اس کو یوز کیا, اپنے مقاصد کے لیے یوز کیا. اور میں مسلم لیگ کور کرتا ہوں, مجھے مسلم لیگ کے اندر کی باتیں پتہ مسلم لیگ نے, لیکن ان کے مقدموں سے عوام کو ریلیف ملا. عوام نے ان کے دور میں بہت سارے مقدمات میں دیکھا, انیشیٹو لیا, ان کے سو موٹو ایکشن سے بہت سارے لوگوں کو حوصلہ ملا. انہوں نے کرپٹ افسروں کے اوپر ہاتھ ڈالا, انہوں نے کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈالا, انہوں نے بہت سارے بگڑے ہوئے معاملات کو انہوں نے سدھارا. انہوں نے اسٹیل مل کو اس وقت کوڑیوں کے دباؤ جو ہے وہ جانے سے بچایا, انہوں نے پاکستان کے ساتھ سے بچایا, انہوں نے بہت سارے اسٹینڈ لیے. 32 روپے کم, 30 روپے کم کی, آج ہم آج تک فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کا. انہوں نے رینٹل پاور پلانٹ کو جو آصف زرداری نے 100 ارب روپے دے دیے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے دور میں عدلیہ کو دوبارہ ایک نئی زندگی ملی, عدلیہ کا ایک وقار بلند ہوا. عام پاکستانیوں کی نظر میں عدلیہ کا جو آج وقار ہے, جو عزت ہے, احترام ہے, وہ انہی کے دور سے شروع ہوا تھا, اور انہوں نے بہت سارے اپنے فیصلوں کے ذریعے یہ ثابت کیا. لیکن کیا ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں سیاست میں آنا چاہیے؟ یہ ان کا صحیح فیصلہ ہے سیاسی جماعت بنانے کا. صاحب صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, سیاسی جماعت بنانا ان کا رائٹ تھا, انہوں نے صحیح فیصلہ کیا, یہ پبلک ڈیمانڈ تھی, یا وہ کسی بہت بڑی خوش فہمی میں, غلط فہمی کا شکار ہیں کہ وہ پاکستان میں کوئی بڑے عہدے پہ آ سکتے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک عہدے کا تعلق ہے, مجھے یہ میں نہیں سمجھتا کہ انہوں کو کسی عہدے کا لالچ ہے یا کیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, ابھی جیسے شہزاد صاحب نے یہ کہا کہ جو ان کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے, ان کو پارٹی نہیں بنانی چاہیے تھی. بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہم نیک لوگوں کو, شریف لوگوں کو, اور اس طرح کے لوگوں کو کہ جو بدترین ڈکٹیٹر کے سامنے بھی تن کے کھڑا ہو جائے اور اس کی بات نہ مانے اور اپنے فیصلے پر قائم رہے, تو کیا اگر ایسے آدمی کو نہ لایا جائے اور ایسے آدمی کو انکریج نہ کیا جائے, تو پھر یہی چور ڈاکو بدماش جو ہیں ہمارے سر پہ مسلط رہیں گے ہمیشہ. یہ جو ویڈیو کلپ ان کا آیا, اس پہ پرویز مشرف صاحب سے پوچھا گیا, پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے جو اس باپ بیٹے کے ساتھ ہوا ہے ایئرپورٹ پہ. کس نے کہا؟ پرویز مشرف نے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اس باپ بیٹے کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, یہ بڑے عمومی لوگ ہیں. دیکھیں, پرویز مشرف کی پوری تاریخ جو ہے نا, وہ غنڈہ گردی, بدماشی اور امورل ایکٹیویٹیز میں گزری ہے. آرمی چیف تھے بحیثیت صدر پاکستان تھے, کون سی انہوں نے صدر, وہ جتنا بد کردار اور آدمی تھا, میرے منہ سے باتیں نہ نکلوائیں آپ, تو اب زیادہ بہتری اسی میں ہے. اس سے زیادہ بد کردار انسان ہماری سیاست میں, ہماری تاریخ میں نہیں آیا.
پاکستان میں اور اس کی آئی وٹنس موجود ہیں اس کی بد کرداری کے، آپ کی بات سے اس کی اتفاق نہیں کیا جا بدترین سکتا، حرکتوں کے، بد کرداری کے، اس کی غداری کے، بغیر کسی دلیل کے ثبوت کے ایسی بات نہیں کی جا سکتی. دیکھیں مرحلہ وار ہر مجھے آپ یہ بتائیے، سنیے، آرمی میں آدمی بھرتی سے ہونے سے لے کے جب ترقی حاصل کرتا ہے اس کی کلیئرنس ہوتی ہے، اس کے کردار کے بارے میں رپورٹیں آتی ہیں، اس کی کارکردگی کے بارے میں رپورٹیں آتی ہیں. جب سارے مراحل سے وہ کلیئر ہوتا ہے، ساری ایجنسیاں اس کو کلیئر کرتی ہیں، تب اس کو بڑے سے بڑا منصب دیا جاتا ہے. اور وہ تو پاکستان کے ہائیسٹ منصب جو ایجنسی کا سربراہ ہے اس کو کیا ایجنسی کی کلیئرنس چاہیے؟ مجھے آپ بات بتائیے، ریکوڈک پہ اب جو فیصلہ آ رہا ہے پاکستان کے خلاف، یہ ریکوڈک کا کانٹریکٹ ٹیتھیان کو کس نے دیا تھا؟ مجھے آپ بتائیے. اس کا جو کانٹریکٹ دیا تھا یہ پرویز مشرف نے. فیصلوں میں غلطیاں ہونا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، الگ بات ہے. آپ فیصلے کے ذریعے جج کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کو بد کردار کہیں یا کسی کے اوپر اس طرح کی بات کریں وہ تو مناسب نہیں. آپ سن لیجئے، سینڈک کاپر فیلڈ جو ہے وہ کس نے ایوارڈ کی تھی چائنیز کمپنی کو؟ 19 سال کے لیے ایوارڈ کی پرویز مشرف نے. اور اس کے اندر 19 سال کے بعد جب چائنیز کمپنیاں کئی 100 ارب ڈالر کما چکی ہوں گی تو پاکستان کو چند 100 ملین ڈالر ملیں گے. اچھا یہ لمبی بحث ہے، ابھی ہم سینڈک میں نہیں جا رہے. ابھی میں کسی اور انداز سے بات کر لوں. مجھے آپ اجازت دیجئے، میں قوم کو چیلنج کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کانٹریکٹ اٹھا کے دیکھیں افتخار چودھری صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ان کو سیاست میں آنا چاہیے تھا یا نہیں آنا چاہیے تھا. جسے کہتے ہیں کہ شریف آدمی کو ضرور آگے آنا چاہیے اور اس طرح کے لوگوں کو سیاست میں لائیں گے جو ہی ہمارے حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پرویز مشرف صاحب نے بھی تو سیاسی جماعت بنائی ہے، انہوں نے بھی اپنا بھرپور دور گزار لیا، صدر بھی رہے، آرمی چیف بھی رہے. اس کے بعد وہ چلے گئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ سیاسی جماعت بنا کے کسی بڑے عہدے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آ سکتے ہیں، دوبارہ رول پلے کر سکتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ افتخار چودھری نے اور پرویز مشرف نے سیاسی جماعتیں بنا کر ٹھیک عمل کیا یا دونوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اب مطلب ایک سکے کے دو رخ ہیں اور دونوں کی سیاست الگ ہے. اور اچھا پرویز مشرف تو چونکہ سیاست میں انوالو رہے، وہ انہوں نے یعنی کہ اپنے دور اقتدار میں ہی آل پاکستان مسلم لیگ بنا لی تھی. لیکن میں بھی پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف کو بھی سیاسی جماعت بھی بنانی چاہیے تھی. اور اب انہوں نے 9 سال انجوائے کیا پاور کو، اب وہ آرام سے بیٹھے ہیں اور اب اپنے یعنی کہ جو ریٹائرمنٹ کی لائف ہے اس کو انجوائے کریں. اچھا یہ میں نے جو انجوائے کر رہے ہیں، جہاں انجوائے کر رہے ہیں وہ کرنا بھی چاہیے. ریٹائرمنٹ کے بعد لوگوں کو اپنی زندگی میں انجوائے کریں، عوام کا پیچھا چھوڑیں. بدتر ہے اگر بات کی جائے تو پھر بات بہت بڑھ جائے گی. دکھائیے نا کہاں میں ثابت کر دوں گا اس سے زیادہ بد کردار آدمی ہے افتخار چودھری. پرویز مشرف سے زیادہ بد کردار آدمی میں ثابت کر دوں گا. بالکل بے بنیاد بات کر رہے ہیں. ارے میں تو اس کی آپ یہ دیکھیے کہ کرد ہے نا، کرد کی میں باتیں بتاؤں گا کرد کیا کہتا ہے ان کے بارے میں. کرد کرے نا، کرد کی تو ہم نے کلپ ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. کرد کا کلپ جو بیٹھا ہوا وہاں دبئی میں بیٹھا ہوا جو کیمرے ڈانس دیکھ رہا ہے بیٹھا ہوا، تو آپ مجھے دکھائیے ذرا جو کرد کرتا، جو کرد افتخار محمد چودھری نے دوست ہے نا کوئی حرکت کی ہو. بھائی افتخار چودھری اور کرد دوست ہے نا، تو وہ اگر کیمرے ڈانس دیکھ رہا ہے تو افتخار چودھری بھی دیکھ رہا ہوگا. خیر یہ الگ دیکھ رہا ہوگا، یہ آپ اسمپشن کی بنیاد پر رہے ہیں. مناسب نہیں ہے ایسی گفتگو کرنا. میڈیا مین کے ناظرین ہم یہ مقصد نہیں تھا ہمارا کہ اس طرح کے کسی کے کردار کے اوپر ہم بات کرنا چاہ رہے تھے کہ کس قسم کی سیاست میں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے. میں آپ دونوں مہمانوں سے ملتمس ہوں کہ آپ کون سیاستدان اور کون سربراہ روکنے سے بہتر ہے کہ ہم گفتگو کو موضوع پہ لیں. یحییٰ خان نے کیا کیا ہے؟ یہ ملک کی بد کرداروں کا ملک ہے. شہزاد صاحب بڑا سمپل سوال ہے، مخالف ہو گیا. سمپل سوال ہے. آج یوسف رضا گیلانی صاحب نے یہ سب کی کہا کہانی ہے ہے کہ اگر تحقیقات کرنی ہے زرداری کی بھی تو آپ کہانی ہے، تحقیقات اس نواز شریف کی بھی تحقیقات اس بات ہونی چاہیے. اس ملک میں کوئی شریف آدمی نہیں، دونوں سے گزارش ہے، شرافت سے اس ملک میں کوئی تعلق دونوں سے گزارش ہے. شرافت کا جنازہ نکال دیا ان سب نے مل کے یار. بارے میں تو سیکنڈ اوپینین ہے ہر آدمی کو شہزاد صاحب تھوڑا سا عام آدمی جانتا ہے سب. تھوڑا سا ذرا اس طرف توجہ دیں. آج جو بات ہوئی، آج یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا کہ تحقیقات اس بات پہ نہیں ہونی چاہیے کہ ویزے کس طرح دیے گئے کیا نہیں دیے گئے. یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ اسامہ بن لادن کی موجودگی یہاں پہ کیسے ہوئی تھی اور وہ یہاں اتنے عرصے سے کہاں رہ رہا تھا، کیسے رہ رہا تھا. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے پہلی بات. دوسری بات انہوں نے کہا کہ اگر تحقیقات ہونی ہے امریکیوں کو ویزے دینے کی تو پھر سال 2002 سے کیجئے تحقیقات کا آغاز، جب آپ نے شمسی ایئر بیس جو تھی کوئٹہ کی ایک فون پر دیا تھا نا پرویز مشرف نے. آپ کیا سمجھتے ہیں ملک سے غداری نہیں ہے یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں؟ پہلے آپ بتا دیجئے پھر شہزاد صاحب. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یوسف رضا گیلانی 2002 سے تحقیقات ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے، اس سے بھی پہلے سے ہونی چاہیے. جس نے اس ملک کے ساتھ غداری کی ہے، اس ملک کو لوٹا ہے، نوچا ہے، کسوٹا ہے، کھایا ہے، اس سب کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے. یہ کرے گا کون تھا؟ یہ شمسی ایئر بیس جو ہے ایک ٹیلی فون کال پہ کیسے اٹھا کے دے دیا؟ آپ مجھے بتائیے. آپ
دیکھیں جب آپ بات کریں گے تو یہ کچھ چند منٹ میں آپ مجھے آپ شاید جھٹلا دیں چند منٹ میں کہ چند منٹ میں تو ہر چیز کھل کے سامنے نہیں آ سکتی. دیکھیے آپ بات کیجئے تو پھر موقع دیجئے کہ ثابت بھی کروں, میں بتاؤں بھی آپ کو. انہوں نے ازمپشن پہ بات کی, فرضی بات کی انہوں نے افتخار محمد چودھری کے خلاف, جو کہ بالکل غلط بات انہوں نے کی. میں نے اگر کوئی بات کی نا, میں پرویز مشرف کے, آپ کو کیا ہے کسی کو بد کردار کہنے کا یار؟ آپ کون ہوتے ہیں کسی کو بد کردار کہنے والے؟ تو میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, میں ثابت کر رہا ہوں نا. کہاں ثابت کر رہے ہیں؟ کیا ڈاکومنٹری پروف ہے؟ میں آپ کو درجنوں اس کی ویڈیو دکھاتا ہوں, ہم بھی دکھا دیں گے, درجنوں ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں. ہم تو کرد کو لے آئیں گے, وہ انتہائی بد کردار آدمی ہے. کرد کس سے سمجھے گا سارے؟ اور آج بھی جو کچھ وہ کر رہا ہے اس آپ دونوں موضوع سے ہٹ رہے ہیں. آپ ماشاءاللہ دونوں سینئر لوگ ہیں, کے ساتھ بات کریں. آپ کا کیا تعلق ہے یار یہ بتائیں؟ کیوں نہیں تعلق ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ خدائی فوجدار ہیں کیا؟ آپ اس کو لیڈر کہہ رہے ہیں؟ نہیں, آپ خدائی فوجدار ہیں. موضوع پہ آ جائیں, آپ کیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بد کردار ہے؟ سوال پہ آ جائیں. آپ دیکھیے شمشیر بیس ایک فون پہ دے دیا کی تحقیقات. آپ کے پی ایف کا جو ایئر مارشل مصرف رضا میر کے ساتھ جو بھی واقعہ ہوا, کتنا سنگین واقعہ تھا. ارے یار نواز شریف نے وہ اس کو کتنے آرمی چیفوں سے استعفیٰ دیا, نواز شریف نے کتنی زیادتیاں پہلے یار بات سن لیں, وہ اس سے ایئر چیف باری باری بات کریں. ایئر چیف کی ہلاکت ہوئی, اس کے اندر آپ کی کتنے ٹاپ سلاٹ, کتنے لوگ چلے گئے پی ایف کے, صرف اس وجہ سے کہ ایئر چیف نے جیکب آباد ایئر بیس کی سخت ترین مخالفت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ پاکستان کا اسٹریٹجک بیس ہے, اس کو میں امریکہ کو کسی بھی طاقت کو میں نہیں دے سکتا. کیا نکلا؟ پرویز مشرف نے اٹھا کے دے دیا, اور کیا نتیجہ نکلا کہ آپ کی ٹاپ سلاٹ جو ہے پی ایف کی, کتنے قیمتی لوگ انکلوڈنگ ایئر چیف مارشل جو تھا وہ سب اس میں شہید ہو گئے ایئر کریش میں. ایئر کریش میں حادثہ نہیں تھا, یہ حادثہ نہیں تھا, اس کو حادثہ کہہ کے چیپٹر کلوز کیا گیا, جبکہ یہ حادثہ نہیں تھا. اس کی تحقیق میں آپ نے کہا کہ تحقیقات 2002 سے ہونی چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں ایسے تمام واقعات کی, تمام چیزوں کی, تمام انسیڈنٹس کی آپ تو کہہ رہے ہیں تحقیقات ہونی چاہیے. جن واقعات کی تحقیقات ہوئی, جن پہ کمیشن بنے, ان کی رپورٹیں منظر عام پہ نہیں لائی جاتی ہیں. آصف زرداری صاحب نے سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے دور میں کیوں نہیں ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ کی؟ وہی ہے نا, یہ انہوں نے کہا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی. قوم کا بدترین المیہ یہی ہے کہ جتنے محسن اس قوم کے, ان کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا ہے, ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے. ڈاکٹر قدیر خان جیسا فرد, میں کہتا ہوں ڈاکٹر قدیر خان کا نہ امریکہ مخالف ہے, نہ رشیا مخالف ہے, نہ اسرائیل مخالف ہے. یہ کوئی طاقت اس کے مخالف نہیں ہے. وہ آج تک حیران ہے کہ یہ کون سا جن آ گیا ہے جس نے پاکستان کو اتنے سستا ترین اور دنیا کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی بنا کے دے دی دنوں میں, جس کے لیے تو پورا پروگرام الگ سے کیا جا سکتا ہے. بلینز آف ڈالر خرچ کیے. کیا لگتا ہے یہ جو آج باتیں ہوئی ہیں, اور یسر رضا گیلانی صاحب نے یہ کہا ہے کہ بھائی یہ نان ایشو کو ایشو بنایا جا رہا ہے میرے خیال میں, اور ایشوز کچھ اور ہیں, اس سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے, تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں یسر رضا گیلانی صاحب؟ اور کون سے ایشوز ایسے ہیں جس پہ آپ سمجھتے ہیں توجہ ہٹا کے تو یہ دوبارہ حسین حقانی والے معاملے پہ اور میمو گیٹ والے معاملات پہ جو ہے وہ توجہ دلائی جائے؟ وہ تو خیر بتانے کی ضرورت نہیں ہے, سب کو پتہ ہے کہ کس وجہ سے یہ, نہیں سب کو کہاں پتہ ہے, مجھے نہیں پتہ, بتائیے. یہ اسکینڈل لایا گیا ہے, مطلب لوگوں کو تو بتائیں نا. میمو گیٹ اسکینڈل تو آپ کے علم میں ہے, تو میمو گیٹ اسکینڈل کو سبسائڈ کرنے کے لیے اور اس کو پس منظر میں ڈالنے کے لیے یہ حقانی لیکس جو ہے, نہیں میمو گیٹ اسکینڈل کو تو زندہ کیا گیا ہے نا. کون سی چیز ہے جس سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے؟ میمو گیٹ اسکینڈل ہے نا, یہ تو پولیٹیکل, یعنی کہ اس کے پیچھے تو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے نا. یہ جو اسکینڈل ہے, دیکھیں اس اسکینڈل میں جو ہے فائدے میں, یعنی کہ ون ون پوزیشن کس پارٹی کی ہے اور کس حکومت کی ہے. اس سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے, اس سے نقصان اسے دیکھیں, اس سے نقصان پیپل پارٹی کو ہو رہا ہے, اور مزید میں بتا نہیں سکتا کہ اور کس کو نقصان ہو رہا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے. اس سے فائدہ مسلم لیگ کو ہو رہا ہے, اس سے فائدہ حکومت کو ہو رہا ہے. جو حکومت کے خلاف جو شور شرابہ ہے وہ دب گیا. عمران خان پس منظر میں چلے گئے. جو حکومت کے مخالفین ہیں, جو اپوزیشن لیڈر ہیں, وہ تو یعنی کہ ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور ساری توجہ جو ہے سارے چینل ڈیلی اس پہ بحث کر رہے ہیں, صبح شام اس پہ ٹاک شو ہو رہے ہیں. تو اس سے فائدہ تو حکومت کو ہی ہے. اس میں شہزاد صاحب تو بڑی مسئلہ سے کام لے رہے ہیں. آپ بتائیے کہ کون سے ایسے ایشوز ہیں جس سے یہ توجہ ہٹا کے یہ حسین حقانی والا اور میمو گیٹ والا معاملہ جو ہے زندہ کیا گیا ہے؟ دیکھیں حسین حقانی کا جو ایشو ایک دم سے جو ایبرپٹلی جو آیا, اس نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس آرٹیکل کو اتنا زیادہ
ہائی لائٹ کیا گیا پاکستان میں، کرایا گیا. تو اس کی تو سمپل سی وجہ ہے، لوگ اس پہ کافی تبصرے ہو چکے ہیں. اور ایک بات وہ کہتے ہیں نا اظہر بنا شمس ہے کہ جی اس میں کس کا فائدہ اور کس کا نقصان ہے. حکومت وقت کا فائدہ ہے اس کے اندر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد سے یہ حسین حقانی کا جو ایشو ریز ہوا، اس کے بعد سے آصف زرداری کی ٹون ذرا چینج ہو گئی ہے. پہلے بہت زیادہ شیر و شکر تھے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ بہت شیر و شکر تھے آپس میں، اور اب یوں ہو رہے ہیں. اب ان کے راستے بدل رہے ہیں. اب یہ ایک دوسرے کے خلاف ان کی ٹون چینج ہوتی چلی جا رہی ہے. اب آصف زرداری نے جو اپنے پچھلے 1-2 دن میں پنجاب جا کے اور اس کے بعد جو میڈیا میں بھی جو کچھ باتیں کی ہیں، اس سے ان کی ٹون کافی چینج ہو گئی ہے. الیکشن قریب آ رہے ہیں اس لیے، الیکشن بھی قریب آ رہے ہیں، یہ بھی وجہ ہے. اور دوسرے یہ کہ جو الزام تراشی کا سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے دونوں کا آپس میں، اور یہ اب آگے بڑھتا چلا جائے گا. اور ان کے یہاں تو دونوں پہ تو الزام لگتا رہا ہے کہ یہ نورا کشتی کرتے ہیں، یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں. نہیں، نورا کشتی تو کر رہے ہیں اندر سے. اب پھر بھی ان کی خواہش یہی ہے، اندر سے یہی خواہش ہے کہ ایک اور ایک دوسرے کا پینڈورا باکس نہ کھولا جائے، کیونکہ دونوں ہی اس حمام میں ننگے ہیں. تو بات یہ ہے. اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ننگے ہیں اس حمام میں، جیسے ملا، بہت سارے پھر نام آئیں گے. شہزاد صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے مفاہمت کی سیاست جاری ہے، دونوں انڈرسٹینڈنگ پہ چل رہے ہیں، یا اس وقت جو ہے وہ جو مخالفانہ بیان بازی ہو رہی ہے اس میں الیکشن کی وجہ سے واقعتاً جو ہے وہ کوئی اوریجنلٹی نظر آتی ہے؟ دیکھیں، آصف زرداری کا ٹون تو 23 دسمبر کو جب وہ واپس آئے تھے 2016 کو، جب سے تبدیل ہے. اور انہوں نے پھر جب تقریر کی تھی جو ایئرپورٹ پہ، انہوں نے تخت لاہور کا بھی ذکر کیا تھا. اب ان کا لہجہ جو ہے بتدریج بہت زیادہ تلخ ہو رہا ہے. اچھا، اور لیکن یہ کہ وہ اب بھی بچا کے یعنی کہ بات کرتے ہیں اور کلیئر بات نہیں کرتے. لیکن انہوں نے آج جو بڑی بات کی وہ یہ کی کہ بھئی کہ ہمارے خلاف تو عدلیہ فیصلے دیتی ہے، لیکن یہ کہ وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف تو عدلیہ کوئی فیصلے نہیں دیتی، ان کے سارے حق میں یہ تو فیصلے آتے ہیں. پرانی بات ہے ہمارے خلاف فیصلے کہ بی بی کہا کرتی تھیں. جی ہاں، کہ ایسی کیا چمک ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں آتا اور ان کے خلاف فیصلہ نہیں آتا. ہاں، تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ ابھی وہ ان کا لہجہ بہت زیادہ تلخ ہو رہا ہے، اور وہ اس بات کا غماز ہے کہ وہ ان کی نگاہیں اگلے الیکشن پہ ہیں، اور وہ پنجاب میں کچھ یعنی کہ کرنا چاہتے ہیں. دونوں جماعتیں جو سیاست میں اس وقت جو ہے وہ مین کردار ادا کر رہی ہیں، حکومت میں اور اپوزیشن میں، اور اس کے بعد جو باقی جماعتیں ہیں سب کی توجہ اب آئندہ الیکشنز پر ہیں. اس سے پہلے پاناما کیس کا فیصلے کا انتظار کیا جا رہا ہے. اس کے بعد آنے والی سیاسی جو ہے اس کا منظرنامہ سامنے بنے گا، کیسا آتا ہے. اس وقت جو ہے وہ آصف زرداری صاحب صف بندی کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم نے آصف زرداری صاحب کی سیاسی صف بندی، ملاقاتیں اور جو انہوں نے بیانات دیے ہیں اس حوالے سے بات کی. اس سے پہلے کہ الیکٹرک کے حوالے سے بات ہوئی. امید ہے آپ کو آج کی ڈسکشن پسند آئی ہوگی. تھوڑی سی بیچ میں تلخی ضرور ہو گئی، اس پہ معذرت چاہتا ہوں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ موضوع پہ بات ہو، لیکن جو چیزیں ذرا ہٹ گئیں ہو جاتی ہیں. کبھی کبھار اس طرح کے پروگرام میں تلخی آ جاتی ہے. مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہاں بیٹھ کے کوئی لڑائی کی جائے یا کسی کی کردار کشی کی جائے. مقصد ہوتا ہے کہ پالیسیوں کی بات کی جائے، فیصلوں کی بات کی جائے. اس میں کبھی کبھی اس طرح کی جذباتی کیفیت ہو جاتی ہے. آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان صالح مجید کو پروگرام A to Z کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.